السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی بیمار کو دیکھنے جانا ہے تو کیا اس کے پاس بیٹھنے سے وہ ثواب حاصل ہوگا جو اس کے متعلق ہے، یا پھر اس کے گھر میں رہنے سے مجھے وہ ثواب مل سکتا ہے؟ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ مریض کی عیادت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ بیماری کے اعتبار سے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے جہاں پہ آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، جیسے کچھ وارڈ میں رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جانے نہیں دیا جاتا ہے اس ہاسپٹل کے اندر، تو آپ کا ہاسپٹل میں جانا، یہ مریض کی عیادت کرنی ہے، صرف اسے دیکھ لینا ہی، یا نہ بھی دیکھ پائیں تو ان کے گھر والوں سے مل کر واپس آ جانا، یہ عیادت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہاں پہ اجازت موجود نہیں ہے تو گھر پہ جا کے گھر والوں کو تسلی دینا، ان سے خیر خیریت دریافت کر لینا، یہ عیادت کے اندر شامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر مریض سے آپ مل سکتے ہیں اور ملنے کی گنجائش موجود ہے بغیر کسی مشقت کے، تو ایسی صورت میں مریض سے مل کر اسے دعائیں دینا، اور صرف اتنا ہی آدمی کہہ دے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اور چند دعائیں اسے دے دے، یہ کافی ہے حالات کے اعتبار سے۔ اگر وہاں پہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ اتنا ہی بیٹھیں جتنے بیٹھنے سے نہ مریض کو تکلیف ہو اور نہ ہی مریض کے آس پاس جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ تو عیادت میں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عیادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر ان کو بات کریں، ہاں اگر مریض چاہتا ہے کہ آپ اس سے دیر تک بات کریں اور اس کا بات کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مریض اپنے آرام چاہتا ہے، تو اگر کوئی بہت لمبی گفتگو کرتا ہے تو مریض اٹھا جاتا ہے، یہ چیز بھی رہتی ہے۔ وہیں پہ عیادت کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مریض سے کوئی ایسا سوال نہ کرے جو اس کو ذہنی پریشانی میں ڈالے، بلکہ اس سے باتیں کریں تو اس بیماری کا گناہ کفارہ ہونے کی بات کرے، اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے، بیماریوں کو ہلکا بنا کر پیش کرے۔ وہیں پہ اگر سخت بیماری ہے اور بچنے کی امید نہیں ہے تو توبہ وغیرہ کی تلقین کریں، اور اچھے انداز میں، تاکہ وہ اس بات کو قبول کریں۔ تو یہ سب عیادت کے آداب ہیں، اور عیادت کی مختلف شکلیں آج کے حالات کے اعتبار سے۔ جی سسٹر۔ جی شیخ، تو یہ مطلب اگر ان کے گھر والوں سے ہی مل لیا تو مجھے وہ ثواب مل گیا جو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ ہاں، مریض کی حالت کے اعتبار سے اگر آپ ملے، جیسا کہ میں نے بتایا، تو عیادت کے جو بھی اجر ہیں اور جو بھی حقوق ہیں وہ حقوق کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور جو فضیلت بیان کی گئی کہ 70,000 فرشتے مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے، وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور بھی احادیث میں فضیلت ذکر کی گئی، وہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ جی جی شیخ، ایک اور سوال تھا شیخ کہ اگر کوئی غیر محرم مریض ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کی عادت میں جب جاؤں تو میں سائڈ سے اگر ان کے کان کے پاس کچھ دعائیں پڑھ دوں تو ایسا جائز ہے؟ اگر کوئی غیر محرم ہے تو اس کے کان کے پاس دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی، اس لیے کہ اگر آپ ان کے کان کے پاس دعائیں پڑھ رہی ہیں تو آپ کی قربت کو محسوس کریں گے، اور یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ان سے قریب ہوا جائے۔ ہاں، آپ کو دعائیں دینی ہیں تو آپ دعائیں دیجیے، یعنی کان کے پاس کہیں گے تو بہت قریب کی بات ہوئی، اور ایسے ہی کھڑے ہو کر آپ پیچھے سے دعا دے سکتے ہیں، پیر کے پاس کھڑے ہو کر دعا دے سکتے ہیں، یا دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دعاؤں کو ان کو سنائیں، بلکہ اگر آپ ایسے ہی یعنی عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں بغیر کسی جیسے دعائیہ کلمات کہنے میں بھی ایک طرح کا ترنم ہوتا ہے، ایک طرح کے الفاظ الگ انداز میں نکلتے ہیں، تو نارمل انداز میں بالکل اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہاں پہ مزید افراد موجود ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن قریب ہونا، پھر کان میں کہنا، یہ چیزیں بہتر نہیں۔ جی جی سسٹر۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔